تو آپ دیکھو کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کر رہی اور ان کے ترانے گاری اور ان کے بارے میں جو ہے ان کی عظمت کے جو ہے چرچے کرنے لگ رہی، وہ کون سی جماعت ہے؟ ایک جماعت کو آپ دیکھتے صبح شام میلاد کا مہینہ آ گیا تو میلاد نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، بلکہ بیوہ کا رونا روتا نہیں روتا ہوں، بیوہ بھی شوہر مر گیا تو 3 دن کے بعد بھول جاتی، انہیں 3 دن کے بعد رونا بند کر دیتی بیوہ، 100 سال گزر گئے ابھی بھی اس کا رونا اور اپڈیٹ ہو رہا ہے اس کا، نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، بیوہ سے بھی ڈینجر ہے یہ خوف۔ میلاد کا مہینہ آ گیا تو میلاد نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، یہ ریسپیکٹ ہے جی نبی کی؟ میں نہیں بولتا ہوں، آپ اپنی اخلاق کو سامنے رکھ کے، دنیا دیکھ رہے ہیں آپ بولو ریسپیکٹ کیا ہے، تعظیم کیا ہے؟ عظمت بلند کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب ان کا ذکر خیر سے کرنا، خیر سے ذکر کرنا۔ ایک شخص کو آ کے دوست کو بول رہا کہتے ہیں میرے کو تیرے سے بہت محبت ہے، ادھر آ کے ارے اس سے زیادہ بدبخت جو ہے، اس سے زیادہ ذلیل کمینہ کمبخت نالائق کوئی بھی نہیں، یہ ریسپیکٹ ہے جی؟ دیوانہ بھی جو ہے بولتا کہ میرے سے زیادہ دیوانہ تجھ ہے، ریسپیکٹ اس کو بولتے بول کے بول، اس کو آ کے بول رہا تیرے سے بہت محبت ہے، آئی لو یو بول کے جو ہے اس کو آ کے بول رہا، اور پیچھے آ کے جو ہے اس کی برائی کر رہا، یہ ریسپیکٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ ریسپیکٹ کیا ہے؟ ہر کوئی بولتا کہ مول صاحب ریسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا جب ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کرنا، اس کے سامنے بھی کریں گے تو اچھا اچھا بولنا، پیچھے بھی جائیں گے تو اچھا اچھا بولنا، یہ ریسپیکٹ ہے۔ تو میلاد کا مہینہ آ گیا تو میلاد نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اب یہ ریسپیکٹ ہے یا جو ہے ان کی جو ہے شان میں تنخیص ہے؟ آپ بولو میرے کو، یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ اب 12 ربیع الاول آ گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جلوس نکالتے، جلوس نہیں نکالنا نہیں نکالنا نہیں نکالنا، حضور اس دن وصال بھی ہو گیا وصال بھی ہو گیا وصال ہو گیا، یہ ریسپیکٹ بیان ہو رہی ہمارے نبی کی، دیکھو آپ ایسی ریسپیکٹ ہے یہ قوم میں۔ معراج النبی کا مہینہ آ گیا تو حضور کو جو ہے روحانی معراج ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی، عشاء کے بعد پوری مسجدوں پہ تالا لگ جاتا، اور الحمدللہ ہم غلاموں کی مسجدوں میں 12-1 بجے تک جو ہے مسجدیں کھلے رہتے۔ ریسپیکٹ تو یہ ہے، وہ ریسپیکٹ ہے بلکہ ایسا بولتے میلاد کے مہینے میں ایسا کام کرتے۔ تو عزیزان محترم 11ویں شریف آ گئی تو 11ویں شریف نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا بولتے۔ تو اس طرح سے ہمارے نبی پاک علیہ اچھا جب نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کی بات آئی، مختار کی بات آئی، تو حضور کو اختیار نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بلکہ شوشہ اٹھاتے۔ حضور کو غیب کا علم ہے بولے تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی ریسپیکٹ ایسی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن غلاموں کے پاس آ کے بولو کہ غلام ریسپیکٹ کیسا کرتے؟ جب کسی غلام سے اہل سنت والجماعت کے پاس آ کے آپ پوچھو کہ تمہارے نبی کا مقام کیا ہے، تمہارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جیسا یا رسول اللہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا کسی ماں نے لڑکا جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کی شان تو ایسی ہے کہ آپ کی شان کے کیا ترانے گانا کیا قصیدے پڑھنا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے صحابہ اکرام فرماتے تھے۔ اور جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے نبی کی تعریف پوچھی گئی تو کہنے لگے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک صبح قیامت تک سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ بلند ہے، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی بول کے ایسے نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ نبی کی ریسپیکٹ ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ اپنے ہو کر نبی کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو غیروں کو تو یقیناً جو ہے ہیلا مل جاتا، انہوں تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کریں گے، ان کی شان میں جو ہے گستاخی کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی معمولی گستاخی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 2 انسان آئے، ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا، دستک مارے، عمر فاروق دروازہ کھولے، بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میں یہودی ہوں، یہ عیسائی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، فیصلے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، حضور میرے حق میں فیصلہ کرے، لیکن یہ عیسائی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو لہذا یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ اب فیصلے کے لیے عمر کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ تو اے عمر، ہم فیصلے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے
کہ اے عیسائی کیا یہ یہودی صحیح کہہ رہا ہے؟ تو عیسائی نے کہا ہاں یہ یہودی ٹھیک ٹھیک کہتا ہے، ہم حضور کن گئے تھے، فیصلہ اس کے حق میں ہوا، لہذا پھر فیصلے کے لیے تمہارے پاس آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تھوڑا وقت تم ٹھہرو، کہیں نہیں جانا، ابھی میں گھر میں جا کر آتا ہوں۔ گھر میں گئے اور تلوار لے کے جو ہے باہر نکلے، اور ایک بات بھی نہیں کی، تلوار نکالی اور عیسائی کی گردن اڑا دی، گردن ہی چماڑ دی اس کے جسم سے گردن کو جدا کر دیے۔ تو وہ یہودی بحران ہو گیا، پسینے چھوڑنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ جس انسان کو نبی کی تعظیم معلوم نہ ہو اور نبی کے فیصلے پر جو راضی نہ ہو، عمر کے پاس اس کا فیصلہ اس کی گردن اڑانے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گردن اڑانے کے علاوہ کوئی عمر کے پاس دوسرا فیصلہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ عمر فاروق یہ 1500 سال کے بعد یہ ہندوستان میں ہوتے تھے، پورے اہل حدیثوں کی گردنیں مار دیتے تھے، کوئی اہل حدیث نہیں رہتا تھا زمین پر، کوئی تبلیغی نہیں رہتا تھا۔ اس سے زیادہ ڈینجر یہ قوم ہے۔ نبی کے اختیار کی بات آئی تو نہیں ہے، نبی کے غیب کے علم کی بات آئی تو غیب نہیں ہے، معراج کی بات آئی نہیں ہوئی، میلاد کی بات آئی نہیں پیدا ہوئے، ایسی قوم ہے۔ ان لوگوں کی گردن مارنے سے پہلے جو ہے ان کے جنازے اڑ جاتے تھے گھر میں سے، اگر کچھ بولیں گے تو عمر مار دیں گے، بولے خود پہلے مر جاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کا ایسا مقام اور ان کا مرتبہ تھا۔ ایک صحابی رسول، اب کسی انسان کی آواز بڑی ہوتی، کسی انسان کوئی بات کرا تو ہلکا بات کرتا، ہر انسان کی گفتگو اس کے بولنے کا جو ہے انداز الگ الگ رہتا۔ اللہ اس کو صلاحیت دے دیتا کہ کوئی جب بات کرا تو بڑی آواز سے بات کرتا، خود اس کی جو ہے طبیعت میں چھڑتا بڑی آواز سے بات کرنا، کسی کی طبیعت میں ہلکا بات کرنا، نرم انداز میں بات کرنا، آہستہ لہجے میں بات کرنا اس کی طبیعت میں رہتا، یعنی خود اس کو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو جاتی آہستہ بات کرنا یا بڑی آواز سے بات کرنا۔ ایک صحابی تھے، ان کی فطرت ہی یہ تھی کہ جب بھی بولے تو بڑی آواز سے بات کرتے تھے، خود سے کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایک انسان کو بات کرنا تو انہیں اپنے سے چیختا، ایک انسان بات کرا تو اس کی خود طبیعت میں جو ہے بڑی آواز سے بات نکلتی نہیں، بڑی آپ دیکھے ہوں گے اپنے دوستوں کو یا خود کسی کو دیکھے۔ تو صحابی رسول جب بات کرتے تھے تو آٹومیٹک ان کی آواز ہی تو ویسی تھی، بڑی آواز سے بات کرتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے انہوں، اور آ کر جب بات کرنے لگے تو حضور کی آواز سے ان کی آواز تھوڑی بڑی ہو گئی۔ انہوں چاہے نہیں کہ بڑی آواز سے بات کروں، میں خود ان کی آواز ہی تو ویسی تھی۔ جب حضور سے گفتگو فرما رہے تھے صحابی رسول، ان کی کوئی طبیعت نہیں تھی کہ بڑی آواز سے بات کروں گا، ڈراؤں گا، ایسی کوئی طبیعت نہیں تھی۔ جب خود حضور سے جو ہے ان کے قدموں میں سرکار کے بیٹھ کے جب بات کر رہے تھے تو آواز بڑی تھی، بلکہ ذرا بڑی آواز نکلی حضور کی آواز میں، تو اللہ کو وہ بھی آواز برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنی نبی کی آواز میں بلند مت کرو، بلکہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور جو ہے نبی سے جب بات کرو تو ایسی بات مت کرو کہ سننے والے کو جھڑکی معلوم ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ یہ ارشاد فرمایا، اگر تم نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، بلکہ بولے بس۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، کوئی انسان اگر اس کی آواز بڑی بھی ہے تو جب انہیں بات کر رہا تب بھی انہیں خود اپنی آواز کو ہلکا کر لینا نبی کے سامنے ان کی بارگاہ میں، اللہ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں ہو رہی تو اللہ کو کیسا برداشت ہوگا میرے بھائی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وصال ہو گیا تھا آپ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عربی شخص، دیہاتی شخص مدینے میں آئے، وہ بھی صحابی تھے، مدینے میں آئے اور جب انہوں کسی سے بات کر رہے تھے تو بڑی آواز سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، خلیفہ حضرت عمر تھے۔ تو جب حضرت عمر یہ بات سنے تو سننے کے بعد کیا کرے، وہ اعرابی شخص کو بلائے، دیہاتی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے؟ بولے میں دیہاتی ہوں۔
تم مدینے کے نہیں ہے، مدینے کے نہیں، اگر تم مدینے کے ہوتے تو تم کو جو ہے بازار میں لے کے جا کے کوڑے مارنے لگاتا تھا بلکہ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ تو کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں بڑی آواز سے بات نہیں کرنا، اور تم بڑی آواز سے بات کر رہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ حبطت اعمالہم، اگر کوئی نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بڑی کرتا ہے، گفتگو بڑی آواز سے کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، خبردار کہ اب کر دیے معافی چاہو، اگر پھر دیکھوں گا تو کوڑے ماروں گا بازار میں بلکہ۔ تو صحابہ کا نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صحابہ کا عقیدہ نبی زندہ ہے، اور 1500 سال کے بعد آنے کے بعد مولوی بول رہا کہ نبی نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے۔ 1500 سال کے بعد مولوی بول رہا ممبر پہ ٹھہر کے اس دن نبی کی ولادت ہوئی، اس دن نبی کی وفات ہوئی، لہذا میلاد شریف نہیں منانا بلکہ بول۔ صحابہ پورے غم منائے، صحابہ روتے رہے، کوئی بے ہوش ہو گئی، کوئی کچھ کر لیے، کوئی کچھ کر لیے، اور تم اس دن جھنڈے لگا کے نکل رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے بول کے ایسا بول رہے نہیں بول رہے؟ اس کا جواب آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ اس لیے نہیں روئے کہ حضور دنیا سے چلے گئے بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی جتنے بھی دنیا میں آئے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ انبیاء زندہ بھی ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب خود بتا دیے کہ میں زندہ ہوں، تو پھر مرنے کا تصور کیا ہے؟ تو پھر مول صاحب نبی زندہ ہے تو دکھ رہے گئی کو نہیں؟ تو وہ بھی بات آپ کو بتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک آیت ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو جو ہے دنیا میں آنے کے بعد جانا ہے۔ تو لہذا اللہ کلام میں وعدہ فرمایا تھا، تو اس وعدے سے گزارنے کے لیے ایک لمحہ بلکہ اس سے بھی کم انبیاء علیہ السلام پر موت کو طاری فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور جب دنیا سے لوگ گزرے ہیں، ظاہری طور پر ان کے جسموں سے جب روح پرواز ہوئی اور جب ان کو قبروں میں آرام کے لیے سلا دیا گیا، تو اللہ نے فوری ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں ڈال دیا، ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو اللہ پہنچا دیا، اور وہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے ایسے ہی عالم بالا میں وہ زندہ ہے، اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم کو نہیں دکھتے۔ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگوں کی محفلوں میں تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے بیان ہو رہی۔ تو صحابہ روئے تھے، ہم کئی کو نہیں رو رہی؟ ارے دیوانے شب و روز جن کی آنکھوں کے سامنے محمد رسول اللہ کا دیدار ہو، جلوہ ہو، وہ ایک پل کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے کہ اب نبی قبر میں آرام کریں گے، اب ہم نبی کا دیدار کیسا کرنا، بلکہ اس لیے رو رہے تھے انہوں۔ نبی نعوذ باللہ دنیا سے مر گئے بلکہ ایسا بولتے، نعوذ باللہ ہمارا نبی تو کبھی مرا نہیں۔ وہ تم کس نبی کی پیروی کر رہے کہ تمہارا نبی مر گیا ہوگا؟ ہمارا نبی تو ہمیشہ زندہ ہے، سب سے پہلے دنیا میں آیا، عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ہے ہمیشہ ہمارا نبی زندہ ہے، ان کو کبھی موت نہیں آتی۔ یہ ہم اپنے سے نہیں بول رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرمایا۔ اور خدا کی قسم جو انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا، اللہ کو وہ گستاخی برداشت نہیں۔ آپ جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 8 دن میں، ہر 15 دن میں، ہر مہینے بھر میں، ہر 3 مہینے میں، ہر 6 مہینے میں ایک جنا اڑ جا رہا اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہا۔ یہ گستاخی کیوں ہو رہی؟ کیا وجہ سے ہو رہی؟ کیوں اس طرح سے انہیں گستاخی کر رہا؟ عزیزان محترم، کیا کریں گے؟ انہیں گستاخی کر کے جو ہے ہمارے نبی کی شان کو گھٹا رہا نہیں۔ ہمارے نبی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی شان کو بڑھانے والا خود اللہ رب العزت ہے، اور جس کی شان اللہ بڑھا دیا اس کی شان کون کیا گھٹا سکتا؟ پھر انہیں گستاخی کر رہا نا مول صاحب، تو انہیں گستاخی نہیں کر رہا، انہیں اپنا جو ہے نسب بتا رہا کہ میں حرامی ہوں، میں حلالی نہیں ہوں، انہیں اپنے حرامی ہونے کو بتا رہا، انہیں بتا رہا نبی کی گستاخی کر کے کہ میری اصل میں خطا ہے،
میری اماں غلطی کری تھی، یا نہیں تو میری خاندان میں میرے باپ داداؤں میں کوئی تو ایک جنا غلطی کرا تھا، بلکہ وہ غلطی کو بتا رہا ہے نہیں۔ آپ یہ کیسا بول سکتے؟ آپ دیکھیں کیا؟ ہم نہیں دیکھے، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، ہم اللہ کو ماننے والے، ہم رسول اللہ کو ماننے والے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جو انسان نبی کی برائی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ گستاخی کرنے والا حلالی نہیں ہوتا، وہ بداصل ہوتا ہے، وہ حرامی ہوتا ہے۔ تو لہذا گستاخی کرنے والے نبی کی شان میں یہ لوگ گستاخی کر کے یہ جو ہے لوگوں میں معزز نہیں بن رہے، اپنے حرامی ہونے کو بتا رہے۔ فوری سمجھ جانا کہ یہ لوگ حرامی ہیں۔ وہ کیسا؟ نبی کی زندگی میں ولید بن مغیرہ کیا کرا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب لوگوں کے سامنے تم دیوانے ہیں، مجنون ہے بول کے بولا، یا محمد انت مجنون بول کے بولا۔ ساری محفل میں حضور کو مجنون بول دیا تو اللہ رب العزت جلال میں آ گیا، اللہ کو وہ بات برداشت نہیں ہوئی، فوری جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں جو ہے 10 آیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت بھیج دیا، اور حضور کو اللہ حکم دیا کہ بڑھ سر عام لوگوں میں آیتوں کو پیش کر دیجیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب 10 آیتیں سورہ قلم کی بیان کرے تو ولید بن مغیرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کسی سے بات نہیں کرا، مجلس میں کسی سے بات نہیں کرا، اور فوری جو ہے اپنے گھر میں گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ میری جو ہے میرے متعلق نبی کے اوپر 10 آیتیں ان کے رب نے نازل فرمائی، اور میں جب ان کے زبان سے باتیں سنا تو 9 باتیں میرے متعلق جو بولے انہوں وہ پوری بولے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، جو بولے وہ 9 باتیں پوری کی پوری بولے، وہ میرے کو معلوم ہے، لیکن آخری بات جو انہوں کرے کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اس کی اصل میں خطا ہے، انہیں حلالی نہیں ہے، انہیں حرامی ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، اے ماں بتا تو صحیح کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ وہ ماں بولی نہیں، ماں جو ہے وہ بات کو ٹلا دینے لگی، تو انہیں جو ہے اس کی ماں کو زمین پہ گرا کے اس کے جو ہے سینے پر سوار ہو گیا، تلوار نکالا، بول کہ میں کیا ہوں، میرے جو ہے میں کس کا بیٹا ہوں، بول کے تلوار نکال کے اس کی گردن پہ رکھ دیا ماں کی۔ وہ ماں کیا بولی؟ پہلے نہیں بولی میں تو کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ وہ ماں کیا بولی؟ کیا تو محمد کی محفل سے آ رہا کیا؟ بول کے کیا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ رہا کیا؟ ہاں بارگاہ سے آ رہا۔ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ رہا تو سن لے، پھر انہوں جو بولے صحیح بولے، تیرے باپ کے پاس دولت بہت تھی، میں جس سے میرا جو شوہر ہے اس کے پاس دولت بہت تھی، لیکن وہ مرد نہیں تھا، وہ نامرد تھا، اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ میں نے جب غور کیا تو میں نے سوچا کہ اگر اس سے بچہ پیدا نہ ہوگا تو مال سارا ضائع ہو جائے گا، پورے خاندان والوں میں بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، لہذا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں جو ہے راستے میں نکل گئی اور جنگلوں میں دیکھی تو ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس سے میں نے ملاقات کر لی، صحبت کر لی، وہ چرواہے کا تو بیٹا ہے ان کے، فوری وہ پریشان ہو گیا، ماں کو چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ ہم بنا کے نہیں بول رہے، یہ واقعہ 29ویں پارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ واقعے کو کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ مصطفیٰ کی شان میں کوتاہی کر رہا ہے، ان کی شان کو گھٹا رہا ہے۔ کوئی لاکھ مصطفیٰ کی شان کو گھٹانا چاہے، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کی شان کو تو ان کے رب نے بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے مقام کو تو ان کے رب نے بلند کر دیا ہے، لہذا یہ گستاخی کرنے والا نبی کو برا بھلا نہیں بول رہا، یہ اپنے حرامی ہونے کو بتا رہا ہے، اپنے جو ہے اصل میں خطا ہونے کو بتا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ ہماری جماعت میں دیکھیے کہ مسجد میں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مغرب کے بعد ایک پروگرام ہو رہا نہیں ہو رہا، تقریباً جو ہے ہر مسجدوں میں آپ چلے جائیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو 12 دن پروگرام نہیں ہوا تو ایک دن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا، ان کی جو ہے محفل سے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، حضور سے محبت ہے بلکہ جو ہے اس کا اظہار کرتے رہتے۔ کئی مسجدوں میں چلے جائیے آپ، پرسوں جمعے میں جو ہے ہر مولوی یہ بولا اہل حدیث کا، تبلیغی جماعت کا، کہ میلاد منانے والوں سنو یہ بات کہ میلاد جو ہے نہ حضور
12 को पैदा हुए बोल के कहाँ लिखे हुआ है? इख्तिलाफ है इसके अंदर। हुजूर 9 को पैदा हुए बोल के इख्तिलाफ है, 12 को पैदा हुए बोल के इख्तिलाफ है, 18 को पैदा हुए बोल के इख्तिलाफ है, 3-4 तारीखों में इख्तिलाफ है। तुम 12 कुछ कहीं को हुजूर की विलादत मनाते बोल के नबी की शान को ऐसा घटा रहे। अगर तुम मान रहा कि नबी 9 तारीख को पैदा हुए, 8 तारीख को पैदा हुए, तो 8 तारीख को निकाल नबी के नाम के जलसे बना थे। नबी की शान को जो है 8 तारीख के दिन पेश कर लोगों के सामने। अगर तू मान रहा कि 17 तारीख को नबी की विलादत हुई रबीउल अव्वल की, तो 17 तारीख को जो है नबी की रात पर प्रोग्राम कर। नहीं करते, इसीलिए कि इनके दिलों पर मोहर है। अल्लाह फरमाया तुम लाख इनको अच्छा बोल लो, ये लोग समझने वाले नहीं है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिलों पे मोहर बांध दिया। व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, इनके आंखों पे इनके कानों पे पर्दे हैं, ये हक देख नहीं सकते, हक सुन नहीं सकते, और वो हक को जो है अपने दिलों में बिठा नहीं सकते। इसलिए कि जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से अल्लाह ताला इनको दूर कर दिया। अब लाख दलीलें आप बोल लो, ये लोग मानते नहीं। तो जहां कहीं भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी हो रही, आप उसको सामने जाके नको बोलो तो हरामी है बोल के उसको आयत सुना दो, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उन्हें खामोश बढ़ जाता, उन्हें खामोश बढ़ जाता। जिस मस्जिद में, जिस मेंबर पर, जिस मुसल्ले पर, जिस जो है स्टेज पर, या जिस घर के जो है सामने बैठ के रिकॉर्डिंग करने वाला इंसान जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, उसको जाके खाली ये आयत सुना दो, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, उन्हें समझ जाता कि अरे मैं क्या कर दिया, मैं तो हरामी हूं बोल के अपने आप को पेश कर रहा हूं। अल्लाह छुपा के रखा था तो ऐसा वैसा है बोल के, लेकिन इन्हें खुद जो है बोल दे रहा कि मैं खुद हरामी हूं, मैं जो है बदअसल हूं। तो अजीज़ान मोहतरम, हम कुर्बान जाना कि हमारा मकाम और मर्तबा अल्लाह इतना बुलंद कर दिया। ये इतने लाखों करोड़ों दिलों को में से जो है अल्लाह हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत के लिए चुन लिया जी। अल्लाह चुन लिया हमारे दिलों को, ये इसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत डालूंगा, इसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत डालूंगा, इसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत डालूंगा। अल्लाह ऐसा चुन लिया हमारे बचपन से लेके हमारी होश आने तक से लेके हमारी वफात तक हमारी जमात में कोई भी नबी की गुस्ताखी नहीं करता। अजी इतना अदब करते, इतना अदब करते कि नबी का नाम आया तो ऐसा चूम लेते आंखों को, अंगूठे चूम लेते। ये अंगूठे चूमना कुरान में है क्या, ये हदीस में है क्या, बल्कि जो है बेवा जो है उड़ जाती ठहर के। अरे ये सुन्नत जो है सहाबा की है क्या, सहाबा करे थे क्या, बल्कि बोल बेवा का रोना रोते रहे। ये बदबख्त को इतना भी नहीं मालूम, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ा, कि हदीस शरीफ में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक अंधेरे में जिंदगी गुजारे, तौबा करे, तौबा कबूल नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, तेरे नबी मोहम्मद के सदक़े में आसमान में जो है रोशनी आ गई। ऐ अल्लाह 300 साल से दुआ कर रहा हूं, दुआ कबूल नहीं हुई, ये नाम मोहम्मद लिया, दुआ कबूल है, कौन है? तो अल्लाह बोला कि ये मोहम्मद है जो तुम्हारी जुर्रियत में सबसे आखिरी नबी पैदा होंगे। देखने की तमन्ना करे, देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। अल्लाह बोला कि अपने दोनों अंगूठों को सामने रखो। तो जैसे अपने दोनों अंगूठों को अपने आंखों के करीब लेके आए, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार इन दो अंगूठों में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम के लगा दिया। वो तस्वीर दोनों अंगूठों में रख दिया। अब वो जैसे ही अंगूठों में रुखे मोहम्मद अरबी को, चेहरे वज़ुहा का दीदार हजरत आदम कर रहे थे, तो दीदार करते करते सोचे कि ये अंगूठों में मुस्तफा को देख रहा हूं, इनको ऐसे कैसे जाने दूंगा, इनको तो मेरी आंखों की ठंडक बनाता हूं, बल्कि चूमे और आंखों को लगा लिया। कुर्रतु आईनी बिका या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद आप तो जो है आपका जलवा तो हमारी आंखों की ठंडक है, बल्कि बोले अपनी आंखों की ठंडक बना लिए दीदार मुस्तफा को। तो हमारे बाबा की सुन्नत अदा कर रहे हम, हमको मरने के बाद इनके साथ रहना है। ये इसको इसके साथ जो है शैतान का पैरोकार है, इन्हें मरा तो शैतान के साथ जाता, हमारे को इनके साथ जाना है, बल्कि हम इनके साथ रहते। इनकी सुन्नत को अदा करते, हम अंगूठों को चूमते। तो अंगूठे चूमना यहां से साबित है, किससे साबित है? सहाबा करे, झंडे सहाबा लगाए थे क्या? अरे दीवाने, झंडे लगाना सहाबा की सुन्नत नहीं है। पूरी तारीख उठा के देख लो, हदीसों की जो है 7000 बुखारी की हदीसें देख लो, तिरमिजी की सियाह सित्ता की हदीस देखो, झंडे लगाना सहाबा की सुन्नत नहीं है। मुसलमानों को खामखा गुमराह करते, झंडे लगाना किसकी सुन्नत है, किसकी सुन्नत है? खुदा की कसम झंडे लगाना सहाबा की सुन्नत नहीं है। किसकी सुन्नत है? तो आप सुने तो परेशान हो जाते हैं।
آپ سنیں تو ایسا ہے کیا بلکہ آپ چونک جائیں گے. کس کی سنت ہے؟ یہ جبریل کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے. وہ کیسا؟ تو حضور پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت 3 جھنڈے حضرت جبرائیل کو دیا اور دے کے بولا کہ جبرائیل ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگاؤ، دوسرا جھنڈا مشرق میں لگاؤ، تیسرا مغرب میں لگاؤ. تو اللہ کے حکم سے 3 جھنڈے بڑے بڑے مقام پہ مشرق میں لگا کے پورے مشرق کے ایریا کو ڈھانپ لیے حضرت جبرائیل، مغرب میں لگا کے پورے مغرب کے ایریا کو ڈھانپ لیے، اور کعبے کی چھت پہ لگا کے اللہ نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ اے لوگوں، یہ کعبہ تمہاری عقیدتوں کا مرکز ہے. تمہاری نماز اگر قبول ہوگی تو اس کعبے پر رخ کرنے پر ہوگی، اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ کعبہ بنا یہ میرے نبی کی دین ہے، بلکہ اللہ بتا دیا کعبے کے اوپر جھنڈا لگا کے، کعبے کے اوپر جھنڈا لگا کے اللہ رب العزت ایسا ارشاد فرما دیا. تو عزیزان محترم، یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت جو ہے ہمارے حضرت جبریل کی ہے، یہ سنت جو ہے خدا تعالیٰ کی. ایک 2 منٹ کی بات اگر آپ کی اجازت، صدر صاحب کی اجازت ہو کے بول کے ختم کریں. اچھا مول صاحب جھنڈے لگانا جائز ہے بول کے بول رہے ہیں، تو سننے والا جو ہے نمبر پہ ٹھہر کے کیا بولتا ہے ہمارا یہ پروگرام سننے کے بعد؟ پھر وہ جھنڈے جو ہے انہیں اوپر لگا رہا، وہ جھنڈے زمین پہ گر رہے، وہ نالیوں میں گر رہے، ادھر گر رہے ادھر گر رہے، نمازاں چھوڑ دے رہے، جلوسہ نکال کے نمازاں چھوڑ دے رہے، غیر شرعی کام کر رہے. پھر یہ کام بولے تو اس کو سیدھا سادہ جواب دینا. انہیں کیا بولتا؟ اچھا جھنڈے لگانا جائز ہے بول رہے ہیں، وہ جھنڈے پہ گنبد رہتا، کلمہ رہتا، دھوپ کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پہ پڑتا، پھر وہ نالیوں میں گرا دے رہے کر کے جلوس نکال کے، جلوس کی شکل میں جو ہے نمازاں چھوڑ دے رہے، شریعت کے کاماں چھوڑ دے رہے، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، بلکہ روتے نہیں روتے ایسا. تو ان لوگوں کو ایک ہی جواب دینا، آپ خود عقل کو سامنے رکھ کے بولو. کئی بچے نافرمان پیدا ہو رہے تو مولوی ممبر پہ ٹھہر کے ایسا بولتا کیا کہ بچے نافرمان پیدا ہو رہے؟ ہر باپ اور ہر ماں کے لیے اعلان ہے کہ بچے پیدا کرنا بند کر دو. کوئی بچہ نہیں پیدا کریں گا اس لیے کہ بڑے ہو کے نافرمان نکل رہے، کوئی قاتل بن جا رہا، کوئی شرابی بن جا رہا، کوئی جواری بن جا رہا، کوئی جو ہے کیا کی بن جا رہا، کوئی کیا کی بن جا رہا، لہذا بچے نکو پیدا کرو بلکہ ایسا ممبر پہ بولتا کیا؟ تو کیا بولتا انہیں؟ بچے پیدا کریے، جتنے پیدا کرنا ہے پیدا کریے، لیکن ساتھ میں جو ہے اس کو ترغیب بھی دیجیے، دین کی طرف بلائیے، اس کو اخلاق بتائیے، اس کو جو ہے نبی کا دین بتائیے، اس کو سنتیں بتائیے، اس کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اس کے اخلاق کو سنواریے، بلکہ ایسا بولے. تو لہذا یہ بات ایسی ہو گئی کہ تم جو ہے یہ جلوسوں کو ایسے ایسے چلر کلتن اور آوارے قسم کے بچوں کو دیکھ کے تم اس کا بائیکاٹ کرو بولتے، یہ تو بچوں کی طرح بات ہو گئی. ایسی باتوں کو چھوڑ دینا، ایسی باتوں کو ختم کر دینا. تو عزیزان محترم، جلوس نکالنا تو یہ جلوس جو ہے اس کی نسبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں، عام انسان کا جلوس نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار کا جلوس ہے، یہ تمام نبیوں کے امام کا جلوس ہے، یہ سارے 18,000 عالمین کی رحمت کا جلوس ہے. تو لہذا اس جلوس کو آمینہ کے لال سے نسبت لگ گئی. تو لہذا ہم کیا کرنا؟ جلوس نکال رہے تو ہلڑ بازی نہیں کرنا، آوارے قسم کے کام نہیں کرنا. فجر کے فوری ساتھ جو ہے غسل کر کے فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کے حضور کے نام پر درود شریف کی کثرت کر کے، جس راستے سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ترانے گاتے ہوئے راستہ نکل رہے ہیں، وہ راستے کو سب سے پہلے ایک رات پہلے جو ہے اس کو معطر کر دینا، اس کو کشادہ کر دینا. کیونکہ نبی کے نام کی نسبت اس جلوس کو لگ گئی، کہیں ہم راستے میں نبی کے نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی گندگی نہ ہو راستے میں اور جو ہے بید بھی نہ ہو جائے نبی کے نام کی، اس لیے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جلوس نکالنا، یہ طریقے کو اپنانا، اس طریقے کو ایسا کرنا. تو لہذا شریعت کا یہ کانسیپٹ ہے، ہم نہیں بولتے ان کو ایسا کام کرو بول کے، وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے ذمہ دار وہ ہے، جواب دہ وہ ہے. عزیزان محترم، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت اور الفت رکھنے والا بنائے، اور ان کی عقیدت مندی اور ان کی نیاز بندی کرنے والا بنائے، اور 12 ربیع الاول کو تمام غلاموں کو ان کے نام کی فاتحہ کرنے کی اور ان کے محبوبوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا کرے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.